أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد أثيم مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. سورہ قرآن مجید کے اندر ایک سورہ ہے اور سورہ مبارکہ کا نام ہے سورہ قاف. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے خطبے میں زیادہ یہ پڑھا کرتے تھے. کئی لوگوں کو حفظ بھی ہو جاتا تھا، یاد کر لیتے تھے، غور سے سنتے ہیں تو قرآن مجید یاد بھی ہو جاتا ہے. لیکن جو لوگ توجہ سے نہیں سنتے ان کو وہ سب کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے. لہٰذا ہم کو چاہیے کہ جب بھی قرآن مجید پڑھا جائے، جمعے میں ہو کہ دوسرے میں، اس کو توجہ کے ساتھ سنیں. قاف یہ سورہ مبارکہ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول پڑھا کرتے تھے جمعے میں. یہ خاتون کہتی ہیں میں نے سورہ قاف اللہ کے رسول سے سن کر یاد کر لیا. آپ اللہ کے رسول جمعے میں زیادہ یہ پڑھا کرتے تھے، اس لیے کہ اس میں ذکر ہے انسان کا، جنت کا، جہنم کا، دنیا کے آفرینش اور پیدائش کا، اور کیا کیا سب ہوتا ہے، قیامت کا کئی ذکر اس میں ہے. جمعے کے دن فجر میں اللہ کے رسول سورہ سجدہ پڑھتے تھے اور دوسری رکعت میں سورہ دہر پڑھتے تھے، اور جمعے کی نماز میں سورہ سبح اسم ربک الاعلیٰ اور هل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھتے تھے، اور کبھی سورہ جمعہ پڑھتے تھے اور کبھی سورہ منافقون پڑھتے تھے. ایسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا. لیکن ہمیشہ ایسا پڑھنا ٹھیک نہیں ہے، کبھی کبھی ناغہ بھی کرنا چاہیے. کافروں کے دلوں میں بہت سارے اشکالات تھے، اللہ نے ان سب کا جواب دیا. لیکن آدمی جب کسی بات کا انکار کر دیتا ہے تو پھر اس سے پلٹتا نہیں، وہی کرتے رہتا ہے. ضد پیدا ہو جاتی ہے، طبیعت میں ضد پیدا ہو جاتی ہے. اس لیے اللہ بہت سمجھاتا ہے اپنے بندوں کو. ان کے اعتراضات کیا تھے؟ کہا کہ سب ہم بھی انسان ہیں اور یہ نبی بھی انسان ہیں، ان کی بات کیوں مانے؟ فرشتے آتے تو کوئی بات تھی. دوسری بات یہ ہے یہ بہت بڑے مالدار تو نہیں ہیں، بڑے خاندان کے تو نہیں ہیں، اور ان کو جو ماننے والے ہیں وہ بھی معمولی لوگ ہیں، بڑے مالدار تو نہیں ہیں، بہت بڑے عقل مند تو نہیں ہیں، سیدھے سادے
غلام ٹائپ کے لوگ ہیں، تو ان کی بات کا کیا اعتبار ہے؟ قبر میں جانے کے بعد دوبارہ نکلیں گے کیا؟ اٹھائے جائیں گے کیا؟ حساب کتاب ہوگا کیا؟ یہ سب بیکار باتیں ہیں، پرانے قصے۔ اور کہتے ہیں کہ صاحب قبر میں تو ہم لوگ وہ مٹی کی ہڈی کی بکنی بکنی بن جائیں گے، ہماری ہڈیاں سب گل جائیں گی، مٹی میں مل جائیں گی، پھر اس کے بعد کیسے اٹھائے گا اللہ تعالیٰ ہم کو؟ قیامت آنے والی ہے۔ کہا کہ صاحب آئے گی تو دیکھیں گے، اتنے زمانے سے لوگ مرتے 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 آئے، کہاں یہ قیامت تو آئی نہیں۔ ایسے کتنے اشکالات تھے۔ یہ ساری صورتیں جو ہیں، سورہ قاف ہے، سورہ زاریات ہے، اور اسی طرح دوسرے سورہ قمر ہے، سورہ نجم ہے، ان ساری صورتوں میں ان سب کا جواب دیا جاتا ہے۔ یہودیوں کا ایک خیال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ 6 دن میں آسمان اور زمین کو پیدا کیا، تھک گیا، تھکنے کے بعد ہفتے کے دن آرام کیا۔ یہودیوں کا عقیدہ۔ اللہ نے اس سے پہلے بھی کہا ہم نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، وما مسنا من لغوب، تھوڑی بھی تھکان ہم کو نہیں ہوئی۔ اب آسمان زمین پیدا کرنے کے بعد ان کی نگرانی کرنا، کیا ہوتا ہے، کون کیا کرتا ہے، ہر چیز کا خیال کرنا، یہ کتنا بھاری کام ہے۔ وہ تو ایک مرتبہ پیدا کر دیے آسمان بھی زمین بھی، لیکن ان کو چلانا، ان کی نگرانی کرنا، یہ تو بہت مشکل کام ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، ان کی حفاظت، ان کا انتظام کرنا ہم کو ذرا بھی مشقت نہیں ہے، تکلیف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کا انتظام کر رہا ہے۔ کتنی دنیا کے اندر جو کچھ ہوتا ہے سب کی خبر اللہ کو ہے، سب اللہ جانتا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ تو یہودیوں کا یہ خیال کہ ایک دن اللہ تعالیٰ ریسٹ لیا، بیہودہ خیال ہے۔ کیا اللہ تھکے گا؟ کیسے تھکتا؟ کہا افعینا بالخلق الاول، ہم نے آسمانوں کو زمین کو پیدا کر کے کیا تھک گئے؟ بل ہم فی لبس من خلق جدید، یہ چاہتے ہیں بتا دیا، بنا دیا اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کو، دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا اللہ۔ جنت بھی جہنم بھی نہیں ہو سکتا، ایک بار کر دیا اب دوبارہ نہیں ہو سکتا۔ پہلی بار کسی چیز کو بنانا مشکل ہوتا ہے، ایک بار بنا دیے اس کی کاپی کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ صاحب نہیں، ایک نئی دنیا بھی ہم لائیں گے، اس دنیا کے اندر حساب کتاب ہوگا۔ فرماتے اللہ تعالیٰ ہم نے انسان کو پیدا کیا، اس کے دل میں کیا کیا باتیں آتی ہیں وہ بھی ہم جانتے ہیں، جو کرتے ظاہر ہے وہ تو سب دیکھتے، لیکن دل کی چھپی باتوں کو بھی ہم کو خبر ہے، ہم اس کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ یہ گردن میں 2 پیلی موٹی رگیں رہتی ہیں، وہ شہرک بالکل انسان کے قریب ہیں۔ اللہ کہتا ہے ہم اس کو یہ تو جانے گی اوپر ہے کیا ہے رگ، ہم تو یہاں بھی ہیں یہاں بھی ہیں، سب ہیں، یعنی ہمارا علم، ہماری معلومات، اب یہ سب جانتے ہیں۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ گردن کے پاس بیٹھا ہوا ہے، نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا اور یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا، اس کے دل میں کیا کیا خیالات آتے وہ بھی جانتے ہیں۔ لیکن انسان جب مسلمان دل میں خیال آتا کوئی برا تو اس کی پکڑ نہیں ہے، اس کی پکڑ نہیں ہے، ورنہ تو دل میں کتنے برے برے ارادے بھی آتے، اگر اللہ پکڑتا تو پھر اس کا کیا ہوتا؟ ہاں، زبان سے بولے تو پکڑ ہے، عمل کرے تو پکڑ ہے، صرف دل میں آیا کوئی وسوسہ اس کی پکڑ نہیں ہے، ایسے ہے۔ زبان سے آنے کے بعد ہاں پکڑ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا اللہ کے رسول،
جہنم کو جاتے نا لوگ، اس کا بڑا سبب کیا ہے؟ کتنے سبب ہو گئے نا، کوئی چوری کیا ہوگا، کوئی جھوٹ بولا ہوگا، کوئی زنا کیا ہوگا، کوئی شراب پیا ہوگا، کوئی کچھ کیا ہوگا، کچھ کیا ہوگا۔ کہا جیب جی زبان کے گناہ سے زیادہ لوگ جہنم کو جائیں گے۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں مجھے 2 چیز کی گارنٹی دو، میں تم کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ 2 چیز کی گارنٹی کیا؟ یعنی اللہ نے جس کے لیے پیدا کیا وہی استعمال کرنا، دوسری جگہ استعمال نہیں کرنا اس کو۔ کیا 2 چیزیں ہیں؟ ما بین لحییہ، زبان کی حفاظت کرنا، گالی دینا، فلاں کرنا، کفر بکنا اور سب اس سے لوگوں کو تکلیف دینا، یہ سب نہیں کرنا۔ ما بین لحییہ، اور اس کے بعد وما بین فخذیہ، شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ یہ 2 کی حفاظت کرو، میں تم کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، بولے اللہ کے رسول۔ تو معاذ بن جبل نے جب سوال کیا کہ اللہ کے رسول جہنم میں جانے کا بڑا سبب کیا ہے، تو کہا زبان جی۔ حضرت معاذ کو تعجب ہوا، زبان کے گناہ اتنے ہیں کیا؟ اس کی وجہ سے جہنم کو جائیں گے کیا؟ کہا اللہ کے رسول زبان کے گناہ سے بھی جہنم کو جائیں گے کیا؟ کہاں جی؟ ہاں جی، تمہاری ماں تم کو کھو دے، یعنی کہ تم جو ہے ایسا بولتے ہیں عرب کے اندر، تم کو کھو دے، مطلب یہ کہ صاحب تم بڑے ہو، کچھ بھی ہو، عمر دراز ہوگی تم کی، ایسا کچھ بھی بول کے ہاں جی جہنم کو جاتے نا زبان کے گناہ سے ہی جائیں گے۔ لہٰذا اللہ نے یہ کہا وسوسہ جو آتا وہ بھی ہم جانتے، دل میں کیا ارادہ پیدا ہوا، انہ یعلم السر و اخفی، چھپا ہوا اور چھپے سے بھی زیادہ چھپا ہوا وہ بھی ہم جانتے ہیں۔ سورہ طٰہٰ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لہٰذا ہم کو اپنا کردار صحیح رکھنا چاہیے، اور ساتھ اپنے نفس کے اندر جو وسوسے آتے ان کے پیچھے نہیں لگے رہنا، ان کو جو ہے تھوک دینا، ان کو چھوڑ دینا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ سے کہا کہ اللہ نے جب کہا کہ ہم اس کے دل کے ارادوں کو بھی جانتے ہیں، تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہم پکڑے جائیں گے کیا؟ کہا نہیں جی، جب کرو گے تو پکڑے جاؤ گے، بولو گے تو پکڑے جاؤ گے، نہیں تو اللہ تعالیٰ تمہارے وسوسوں کو معاف نہیں کرے گا، ہمارے کنٹرول میں بھی نہیں رہتا۔ دل میں جو وسوسے آتے ہیں کیا سوچ کر کیا آتے ہیں؟ خالی آتے رہتا، شیطان وسوسے ڈالتے رہتا ہے۔ اللہ نے کہا ہم نے انسان کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد اس کو بھی جانتے ہیں، اس کے دل میں آنے والے ارادوں کو بھی جانتے ہیں، اور ہم انسان سے شہرت سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ یہ تو اللہ جانتا۔ اگر قیامت کے دن آیا نہیں نا اللہ میں نہیں کیا نا، اللہ اگر بولے میں جانتا ہوں، نہیں نا اللہ نے کیا۔ اللہ نے کتنے ثبوت رکھے ہیں، اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید، 2 فرشتوں کو بھی اللہ نے مقرر کیا ہے، داہنے بائیں وہ بیٹھ کر ہمارا سب کچھ دیکھتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر، دیکھنے میں فرشتے کہاں بیٹھیں گے؟ سمجھ میں تو نہیں آتا، لیکن فرشتے کہاں رہتے ہیں اللہ کو معلوم۔ مسجد جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں فرشتے آتے ہیں، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایسے 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 فرشتے آسمان تک بیٹھ جاتے ہیں سننے کے لیے، ذکر سننے کے لیے۔ فرشتوں کو کوئی بڑی جگہ چاہیے کیا؟ 2 میٹر 5 میٹر نہیں، 2 چیزیں ایسی ہیں بڑی بن جاتی ہیں اللہ کے حکم سے، چھوٹی بھی ہو جاتی ہیں۔ ایک تو فرشتے، جبریل علیہ السلام کتنے بڑے تھے، اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے پورے آسمان زمین بھر گیا،
कुछ भी नहीं, सिवाय जिब्रील अलैहिस्सलाम के कुछ भी नहीं नज़र आता था। कितने बड़े हैं जी जिब्रील अलैहिस्सलाम, और उनके 600 बाजू हैं। जैसे परिंदा उड़ता है वैसे जिब्रील अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने 600 बाजू दिए हैं, 600 पर दिए हैं। अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील अलैहिस्सलाम को ज़िंदगी में 2 बार ही देखे। एक तो देखे जब आप गार हिरा से आ रहे थे तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा या मोहम्मद या मोहम्मद, इधर उधर देखे अल्लाह के रसूल कौन बुलाते हैं। बाद में देखा तो जिब्रील अलैहिस्सलाम और सादुल उफुक़ हो, पूरी ज़मीन से लेकर आसमान तक पूरा भर गया। कितने बड़े थे जी। उसी तरह मेराज के मौके पर भी अल्लाह के रसूल ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को देखा। बाकी जो जिब्रील अलैहिस्सलाम आते थे किसी इंसान के शक्ल में आते थे, किसी इंसान के शक्ल में आते थे, और कई दिहिया कल्बी थे खूबसूरत, उनकी शक्ल में आते थे, वरना तो असली शक्ल में नहीं आते थे। तो फरिश्तों के लिए कितनी जगह चाहिए अल्लाह बेहतर जानता है। हैं फरिश्ते हमारे, ये फरिश्ते नोट कर लेते थे, दोनों फरिश्ते दाहिने और बाएं बैठकर जो कुछ हम बोलते उसका जिक्र अल्लाह फरमाता मा यल्फिज़ु मिन कौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। ज़बान से जो भी निकलता उसको नोट कर लेते। अब ज़बान से बहुत सारी बातें निकलती हैं, उलमा लिखते हैं जो फ़ायदे की हो या नुकसान की हो उसको लिखते, दूसरा सब नहीं लिखते। जैसे कोई आदमी पूछे क्या भाई खैरियत से, अल्हम्दुलिल्लाह जी खैरियत से हूँ, अब ये लिखते क्या, अल्हम्दुलिल्लाह बोला उसको लिखेंगे। और कहीं खाते वक्त बोले भाई बहुत अच्छा है भाई खाना, ये भाई चाय बहुत मीठी है, ये सब लिखते क्या, कहा नहीं। अगरचे को कुरान में ऐसा है जो भी उसकी ज़बान से निकलता उसको फरिश्ते नोट कर लेते हैं। सख्त ताकतवर जो कुछ लिखना हो लिख देते हैं। अलबत्ता बेकार जो बातें करते रहेंगे बैठ के वो लिखते कि इतना वक्त टाइम में अल्लाह के ज़िक्र को छोड़ के बातों में लगा रहा। इसीलिए हदीस में आता है किसी मजलिस में बैठे अच्छी बातें सब किए, हो सकता है कोई गलत बात भी किए होंगे, टाइम भी वेस्ट हुआ होगा, इसलिए कफ़ारे मजलिस, उठते वक्त दुआ पढ़कर उठो, है ना। ये अल्लाह ताला के रसूल ने फरमाया। इसीलिए सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अस्तगफिरुक ये दुआ पढ़कर हम लोग उठते हैं। तो लिहाजा इंसान जो भी बोलता है उसको लिख लिए करते हैं, फरिश्ते लिख लिया करते हैं। अल्लाह अकबर। कहा वजाअत सकरतुल मौत बिल हक़ ज़ालिका मा कुन्त तहीद। इंसान तो मौत का इनकार करता था ना, मौत का इनकार का मतलब है कि मरने के बाद दोबारा नहीं उठेंगे, करता था ना। अब देखो मौत आ गई ना, अब तुमको मालूम हो गया ना, मौत का जो आखिरी वक्त होता है वो 2 सेकंड 4 सेकंड का जितना होता है अल्लाह बेहतर जानता है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जब मुसलमान की मौत होती है फरिश्ते आते हैं जन्नत से, रेशम का रुमाल लाते हैं, खुशबू से भरा रहता है। और मोमिन का जब वक्त जान करने का आता है, जान निकालने का, उसकी जान निकाल के उसमें रेशम के लिबास में रख लेते। सुभान अल्लाह, जान को रखते उठा के, कैसी जान रहेगी वो अल्लाह जानता है। सुभान अल्लाह। ये सब ईमान लाना ज़रूरी है कि साहब क्या वो कैसे होगा, वो कैसे निकालेंगे फरिश्ते, वो सब नहीं। अल्लाह ताला हर चीज़ को एक रूप, एक शक्ल देने का की ताकत रखता है ना। उठा के ले जाते आसमान को और लड़ते, मुझे दो मैं ले जाता हूँ, मुझे दो मैं ले जाता हूँ। जैसे जनाजे में कुछ लोग रिश्तेदार रहते ना, वो जल्दी जल्दी आके कंधा देते, भाई तुम्हें हटो मैं करता हूँ, भाई तुम्हें हटो मैं करता हूँ। वैसे जब ले जाते हैं तो अल्लाह ताला को बताते हैं कि अल्लाह ताला ये तेरे नेक बंदे की रूह है, तो अल्लाह ताला फरमाता है कब्र में रखो, फिर जब क़यामत आएगी तो फिर उनका हिसाब किताब होगा।
اب ان کو فرشتے سب نظر آ جاتے ہیں، 2-3 سیکنڈ کتنا رہتا معلوم نہیں، فرشتے سب نظر آ جاتے ہیں اور جنت بھی نظر آ جاتی ہے۔ کافر کی جب روح نکالنا ہوتا ہے بدبودار ٹاٹ لاتے ہیں بدبودار، اور ڈراؤنے فرشتے آتے ہیں اس کی جان نکالنے کے لیے، اور جب فرشتے آتے ہیں 2-4 سیکنڈ میں سب دیکھ کے گھبرانے لگتا ہے، اس کی جان ہر جگہ بھاگتی، اس کی جان جو ہے ہر جگہ دوڑتی، فرشتے ان کو اس جان کو کھینچ کر نکالتے۔ مومن کی جان جیسے خطرہ پانی ٹپکتا ویسے روح نکل جاتی، مگر یہ ان کو جو ہے باقاعدہ نکالا جاتا ہے کھینچ کے، اور بدبودار ٹاٹ میں ان کو رکھا جاتا ہے، پھر آسمان کے قریب لے جا کے اللہ سے کہتے تیرے گنہگار بندے کی روح ہے، کہا اس کو وہی رکھو، قیامت کے دن کا حساب کتاب ہوگا۔ اللہ نے کہا جب سکرات کا عالم ہوتا ہے جان جانے کا تب تم کو سب کچھ معلوم ہو جاتا ہے، ذالک ما کنت تحید، اب تم جنت کا، فرشتے کا اور ان کا سب انکار کرتے تھے نا، اس سے بھاگتے تھے نا، اب تم کو سمجھ میں آ گیا۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ، یہ ایک آدمی کی جان ایسے نکلتے رہتی ہے، لیکن جب سور پھونکیں گے پورے آدمی مر جائیں گے، دنیا میں کوئی نہیں رہے گا، اب جانور بھی مر جائیں گے، سب مر جائیں گے، جان کسی کی نہیں، سب مر جائیں گے جی، اللہ اکبر، اور قیامت بس سیکنڈوں میں آ جائے گی، اس کے لیے کوئی بڑی تیاری کی ضرورت نہیں ہے، سبحان اللہ، سارے لوگ مر جائیں گے، اور جب تک چاہے گا اللہ تعالیٰ رہیں گے۔ اور معلوم یہ ہوتا ہے سور پھونکنے والے اسرافیل علیہ السلام بھی سور پھونکتے 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 وہ خود بھی ختم ہو جائیں گے، ان کو بھی موت آ جائے گی، سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو کہے گا دوبارہ پھونکو، اب زندہ ہوئے وہ دوبارہ پھونکیں، اب پورے لوگ اٹھ جائیں گے اپنی قبروں سے، کہاں کہاں کس کی ہڈی تھی، کس کی مٹی تھی، کس کا چمڑا تھا، پتہ نہیں جی کہاں کہاں تھے۔ اللہ زمین سے کہے گا، سمندر سے کہے گا میرے انسان جو ہیں سب کی امانت واپس کرو۔ کتنے لوگوں کو پانی میں ڈالتے ہیں نا، سمندر میں ڈالتے ہیں، اور ہندو لوگ جو گنگا جو ندی ہے وہاں لے جا کر بہاتے، کیسا بہاتے، بڑا ایک پتھر بیچ میں رسی باندھ دیتے پیٹ میں، اور ایک بڑا پتھر رکھ کے چھوڑ دیتے، نیچے چلے جاتے، مچھلیاں کھا لیتے اس کو، ہڈیاں چھوٹ جاتی مچھلیاں اس کو کھا لیتے، ان کا عقیدہ ویسا ہے۔ اور بہت سارے لوگ ان کا عقیدہ جلانے کا ہے، جب مر جاتا ہے کوئی آدمی تو اس کا جو بڑا بیٹا رہتا ہے وہ آ کے آگ دیتا ہے، ان کو جلاتے ہیں، کہیں بھی رہیں پھر انسان اٹھیں گے، زمین میں دفن تھے، پانی کے نیچے تھے، آگ میں جلائے گئے، پرندے کھا لیے، سب اٹھائے جائیں گے جی، اللہ اکبر، وہ کیسا منظر ہوگا، سبحان اللہ۔ کافروں کو یہ سب اللہ تعالیٰ سمجھاتے یہ سب ہونے والا ہے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ، یہ اب سور میں پھونکا جائے گا نا، اسی سے ہم کو پیغمبروں کو بھیج کے تم کو سمجھا رہے تھے کہ ایک دن ایسا بھی آنے والا ہے سب کو موت اچانک آ جائے گی، ایک آدمی تو مرتے ہی رہتے ہیں۔ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، شہید ہر انسان آئے گا، 2 فرشتے پکڑ کر لائیں گے اس کو، ایک تو بھگاتے ہوئے آئے گا، کافروں کی بات ہے نا، بھگاتے ہوئے دوڑاتے ہوئے آئے گا، اور دوسرا آدمی اس کا نام اعمال لے کر آئے گا اللہ کے پاس، ہے نا، وہاں جانے کے بعد اس کا نام اعمال پیش کیا جائے گا اللہ کے پاس۔ اللہ سب جانتا ہے، فرشتوں کو بھی اللہ نے مقرر کیا ہے ان کا پورا ریکارڈ رکھو، سبحان اللہ، وہاں جا کے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا نا، نہیں اللہ میں کچھ بھی نہیں کیا، میں تو تیری عبادت کرتا تھا، یہ فرشتے بتائیں گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر
صاحب سی سی کیمرہ ہے، ٹی وی کیمرہ ہے، کیا کیا ہے، کیا ہوتا دنیا میں ویسی پورا ہم دیکھ لیتے، بات ہو، حرکت ہو، ہنسنا ہو، رونا ہو، سونا ہو، کیا چیز چھوٹتی تھی دنیا میں۔ انسان اپنی تھوڑی قدرت جو اللہ نے اس کو دی ہے پوری دنیا کا ریکارڈ رکھتا۔ سبحان اللہ، کون کہاں جاتا ہے، کیسے جاتا ہے، سب جانتے۔ ہمیں تو کبھی کبھی یہ لوگ بتاتے ہیں جیسے ٹرین کہاں تک گئی ہے، کہاں جا رہی ہے، کتنی اسپیڈ سے جا رہی ہے، ڈال کے دیکھو سب نظر آتا۔ وہ ٹیکسی کا نمبر کے کار کا نمبر نوٹ کر لیے، وہ کار کہاں جا رہی ہے، کیسے جا رہی ہے، کتنی دور سے جا رہی ہے، کتنی اسپیڈ سے، کیا کیا ہے جی، پوری دنیا انسان اپنے جیب میں رکھ لیا۔ اب اللہ کی قدرت کتنی ہوگی، اور یہ فرشتے جب یہ سب کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس کیسا ریکارڈ ہوگا۔ سبحان اللہ، وہ سورہ یاسین کے اندر بھی فلاں جگہ پڑھے نا، منہ کو سیل لگا دیا جائے گا، ہاتھ پاؤں چمڑے سب بولیں گے۔ کتنی اللہ کی قدرت ہے، کافر ان سب کو جان کر بھی سوچتے نہیں۔ انسان ایمان نہیں لاتا، اس کی اللہ نے لکھا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اللہ نے لکھا ہے، ایمان نہیں لایا، اور اپنی شریر طبیعت کی وجہ سے اللہ نے اس کو ایمان سے محروم کیا۔ دوسری بات ہے کہ انسان غور و فکر نہیں کرتا، صاحب یہ کون پیدا کیا ہوگا، چاند بھی، سورج بھی، آسمان بھی، اور مجھے کون پیدا کیا ہوگا۔ اللہ ناخن بھی رکھا ہے، اللہ تعالیٰ جسم میں بال بھی رکھا ہے، سوچنے کے لیے دل رکھا ہے، دماغ رکھا ہے، اتنا تھوڑا سا بھیجا، کتنا سوچتا ہے، پورا ریکارڈ وہیں سے ہوتا ہے۔ جو دماغ میں آیا وہ پورا حرکت کرنے لگتا، پہلے دماغ سگنل دیتا، ہاتھ ہلانے کے لیے، کھلا کرنے کے لیے، چلنے کے لیے دماغ ہی سے سب چلتا۔ کیسے کیا ہوگا، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تم اپنی پیدائش کے متعلق غور کرو کہ اللہ نے تم کو کیسے پیدا کیا ہے، کتنی چیزیں تمہارے اندر رکھی ہیں، دیکھنے کی طاقت آنکھ کو دیا ہے، سننے کی طاقت کان کو دیا ہے، بولنے کی طاقت زبان کو دیا ہے، چلنے کی طاقت پاؤں کو دیا ہے، پکڑنے کی طاقت ہاتھ کو دیا ہے۔ اللہ اکبر، کہا اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھی گواہ لے کر آئے گا ریکارڈ، تو یہ کیا، اتنا چپ رہتا ہے، اس چپ کے اندر کتنی چیزیں سیو کر کے رکھتے ہیں، سبحان اللہ، ہزاروں چیزیں سیو کر کے رکھتے۔ یہ انسان بنایا، مٹی کے ایک ذرے سے بنایا، ایک بالوں کے ذرے سے اتنا سب بناتا۔ اللہ کے پاس چپ کی بھی ضرورت نہیں، فرشتے لا کے پورا ریکارڈ اس کے سامنے پیش کریں گے۔ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا، اسی سے تم غفلت میں تھے نا، مانتے نہیں تھے نا بات، فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ، آج تمہاری آنکھیں کھل گئی، تم دیکھ لیے پورا ریکارڈ۔ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، تمہاری نگاہیں آج کھلیں، سب چیز تم دیکھنے لگے، جنت بھی، جہنم بھی، کیا کیا ہے، سب دیکھا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ کتنا انصاف پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کیا کیا انتظام کیا ہے۔ وقال قرین هذا ما لدي عتید، ایک فرشتہ جو اس کے ساتھ آئے گا، اللہ یہ بندہ تیرا نافرمان بندہ، یہ پورا ریکارڈ لے کر میں حاضر ہو گیا، اللہ یہ بہت سرکش، اس کا میں ریکارڈ لے کر حاضر ہو گیا۔ القیا فی جہنم کل کفار عنید، اللہ تعالیٰ ان دونوں فرشتوں سے جو پکڑ کر لائے تھے نا، کہیں گے جو سرکش تھا اور احسان فراموش تھا، کافر تھا، ان سب کو لے جا کے جہنم میں ڈالو۔ اللہ اکبر۔ مناع للخیر معتدی مریب، یہ آدمی نہ بھلائی کرتا تھا نہ دوسروں کو بھلائی کرنے دیتا تھا، انتہائی سرکش تھا، لاؤ اس کو لے جا کے جہنم میں ڈالو۔ الذی جعل مع اللہ الہا آخر فالقیہ فی العذاب الشدید، اس نے اللہ کے ساتھ
دوسروں کو بھی اللہ بنایا نا، اعوذ باللہ، لے جاؤ اس کو، ڈالو شدید عذاب میں، سخت عذاب میں اس کو جھونک دو، فرشتے لے جا کے جہنم میں اس کو ڈالیں گے۔ اللہ اکبر۔ قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ ولکن کان فی ضلال بعید، فرشتہ جو رہے گا، اب یہ قرین کون ہے؟ یا تو وہ جو دو فرشتے تھے ان میں سے ایک جو برائی لکھتا تھا یا برائی کی طرف اس کو بھیجا گیا تھا لکھنے کے لیے، یا ایک ایسا اس کا یہ قرین رہتا ہے، ہر انسان کا ایک قرین رہتا ہے، وہ کہے گا اللہ میں اس کو کچھ نہیں کیا، اللہ یہ خود گمراہی میں تھا۔ اگر شیطان ہے تو شیطان کہے گا میں کچھ نہیں کیا نا، میں بولا میری بات سنو، اللہ تو بولا میری بات سنو، یہ بیوقوف انسان میری بات سنا۔ اس وقت ابلیس بولے گا میں کیا بھی کام نہیں دے سکتا تمہارا، تم ہو جہنم میں جاؤ، میں بھی تمہارے ساتھ آنے والا ہوں۔ اللہ اکبر۔ قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ، اس کا قرین کہے گا اللہ میں تو اس کو گمراہ نہیں کیا نا اللہ، لیکن یہ خود جو گمراہ ہوا تھا۔ قال لا تختصموا لدی وقد قدمت الیکم بعید، اب تم لوگ یہاں جھگڑنے کی ضرورت نہیں، فیصلہ ہو گیا، پہلے سے ہی میں نے تم کو آگاہ کر دیا تھا کہ میری بات نہیں مانو گے تو تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، لہذا ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید۔ کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے، نافرمانوں کے لیے، مجرموں کے لیے، گنہگاروں کے لیے میں نے جہنم تیار کر کے رکھا ہے، اب میرا فیصلہ نہیں بدلتا، یہ میرا اٹل فیصلہ، تم رو، جھگڑا کرو، کچھ بھی کرو، معافی چاہو، تو میرا فیصلہ بدلنے والا نہیں ہے۔ ایسی کتنی باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورہ قاف میں بھی، سورہ زاریات میں بھی اور سورہ قمر میں بھی بہت باتیں اللہ نے، پوری باتیں کافروں سے ان پر حجت قائم کی گئی، اور ان کی ساری جو ذہنی دلیل تھی اس کو سب فنا کر دیا گیا، کھولنے کی کوئی طاقت نہیں، پھر بھی انسان دنیا میں مغرور اور متکبر بن کے رہتا ہے اور اللہ کی نافرمانی میں رہتا ہے۔ ہم کو چاہیے ہم لوگ اللہ کے نافرمان بندے نہ بنیں، فرما بردار بندے بنیں، اور ان ساری باتوں پر ایمان لائیں کہ ہمارا پورا ریکارڈ تیار ہو رہا ہے، فرشتے ہمارے حساب لکھ رہے ہیں، اور قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ہم کو جواب دینا ہے۔ یہ سب چیزیں جب سوچتے ہیں گناہوں سے دور رہتے ہیں۔ انسان گناہ کرتا ہے، کیوں کرتا ہے؟ یہ سمجھ کے کرتا ہے کوئی مجھے نہیں دیکھتا۔ فرض کرو کوئی آدمی شراب پینا چاہتا ہے، کمرے کے اندر جا کے الگ سے بیٹھ کے شراب پی لیا، کون دیکھے اس کو؟ کوئی نہیں دیکھے نا۔ اگر اس کو معلوم ہو کہ اس کمرے کے اندر کیمرہ لگا کے رکھیں، پیے گا کیا وہ؟ ارے ہماری فوٹو سب دیکھیں گے نا وہاں۔ تو ویسا انسان اگر یہ سمجھ لے ہمارا پورا ریکارڈ تیار ہو رہا ہے، سب کے سامنے مجھے اللہ کے پاس جا کے جواب دینا ہے، گناہ نہیں کرے گا۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ صاحب ان سب باتوں پر ایمان لائے اور اتنا یقین رکھے، گناہ کرتے ہوئے بھی فوراً اس کے ذہن میں آئے گا اللہ تو مجھے پکڑے گا نا، اللہ ایسے کہے گا۔ اللہ تعالیٰ بندوں سے کہا گا قیامت کے دن کافروں سے، میں بیمار پڑا تو مجھے دیکھنے آیا، اللہ تو کیسے بیمار پڑتا؟ اللہ تو سارے مخلوق کا خالق ہے، مالک ہے، کہا میرا فلاں بندہ بیمار پڑا تو جا کے اس کو نہیں دیکھا، اگر تو جاتا اس کی عیادت کرتا تو مجھے وہاں پاتا۔ کیا کیا سوال کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت میں، ان میں ہم لوگ بھی رہیں گے کہ صاحب تو نے فلاں کی مدد کیوں نہیں کی، فلاں کام کیوں نہیں کیا، فلاں وقت نماز نہیں کو پڑھے۔ اس لیے اللہ کو ہم ہمیشہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے، اس سے چھپ کر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ایسا یقین ہمارے اندر ہوتا ہے تو یہ نیکی کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ گناہ سے بچنے کے لیے آدمی ہمیشہ تصور کرتا ہے کہ سب کچھ اللہ کے سامنے حاضر ہے، اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو درست رکھے اور جو ہے ایمان مضبوط رکھے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ
باقی ماندہ دنوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اللہ کو راضی کرنے کا ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو کہ عبادت کیے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب عبادتوں کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کی نیکیوں کو قبول فرمائے اور جہنم سے ہم سب کو آزاد کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شب قدر پانے کی توفیق نصیب فرمائے اور آسان کرے اور پریشانی کو دور کرے، ظالموں کا ظلم اللہ تعالیٰ ظالموں کو ختم کرے، مظلوموں کی مدد فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔